السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی آپ سب لوگوں کا رزلٹ جو ہے وہ آ چکا ہے، اور اس میں کافی سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ایف گریڈ جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو آج اسی کے حوالے سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور یہ دیکھیں، آپ نے آنا ہے جی، دیکھنا ہے کہ جیسے کیسے یہ دیکھیں 8608 میں یہ لگا ہوا ہے، ایف گریڈ لگا ہوا ہے، اور باقی کافی سارے اسٹوڈنٹ کو ایف گریڈ اس طرح لگا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب یہاں کے اٹینڈنس کے نمبر شو، حالانکہ اس کے اٹینڈنس کے نمبر یہ ہوتے ہیں ورک شاپ والے، 15 میں سے 15 پورے ملے ہوئے ہیں، اور یہ 20 ملے ہوئے ہیں یہاں 25 میں سے، اور یہ 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں اور تینوں کے ہی نمبر لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی ایف گریڈ ہے کیا جی، اٹینڈنس کا نمبر شو نہیں ہے، حالانکہ اس کی اٹینڈنس ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ لوگوں کو یہ ایشو آ رہا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لینا ہے، جیسے یہ دیکھیے یہ میں نے اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کا پرانی رول نمبر سلپ نکالنی ہے۔ اب وہ کیسے نکالیں گے، آپ آئیں گے ایگزامن شیڈول میں، یہاں پر لکھیں گے سب سے پہلے AIOUN لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نمبر 2 پر آئیں گے آپ اکیڈمک کیریئر، اگر جس کا 1.5 ہے تو وہ لکھے گا 16BH، اور جس کا 2.5 ہے تو وہ لکھے گا 14BH لکھے گا۔ اور نمبر تیسرے پر سیمسٹر کون سا ہے، تو ہم لکھیں گے ہمارا سپرنگ والا تھا 22/11، یہ ہمارا یہ سپرنگ 2022 والا جو تھا جس کو ہم نے دیے تھے۔ اب تو ہم آٹم والے کر رہے ہیں نا، تو ہم نے لاسٹ رول نمبر سلپ نکالنی ہے، تو اس پر یہ کلک کریں گے۔ اس کے بعد اکیڈمک 1.5 والے 10/11 لکھیں گے، اور 2.5 والے 10/12 لکھیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر اپنی وہ جو آئی ڈی ہے وہ ڈالیں گے، تو آپ کے سامنے جو ہے وہ شو ہو جائے گا، یہ رول نمبر سلپ جو ہے وہ شو ہو گئی۔ اس سلپ کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پرنٹ نکال لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آ گئی رول نمبر سلپ۔ تو اب ایک تو آپ نے یہ پرنٹ نکال لینا ہے نمبر 1، نمبر 2 پر آپ نے وہ اسکرین شاٹ لے لینا ہے، نمبر 3 پر آئی ڈی کارڈ کی کاپی کر لینی ہے اپنی، اور نمبر 4 پر یہ ایک فارم ہے ریزلٹ ریویژن فارم، اور یہ ہے آپ نے جو سینڈ کرنا ہے یونیورسٹی کو، وہ اس ایڈریس پر سینڈ کرنا ہے، ڈپٹی کنٹرولر امتحانات سیکریٹری AS سیکشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی H8 اسلام آباد، یعنی وہ باہر پتہ لکھیں گے وہ یہی پتہ لکھیں گے۔ اب یہاں پر کیا دیا جی، میں نے امتحانی نمبر شامل نہیں کیا گیا، تو جس کے ایگزام نمبر نہیں ہے تو اس کو یہاں چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پرنٹ نکلوانے کے بعد اگر کسی کے اٹینڈنس یا کوئز کے نمبر نہیں لگے ہوئے، یا کسی کے کوئی اور ایشو ہے، تو وہ یہاں پر اس آگے لائن میں ایسے لکھ دیں گے۔ لکھنے کے بعد نام، ولدیت، آئی ڈی کارڈ نمبر، موبائل نمبر وہ جو آپ نے یونیورسٹی کو دیا ہوا ہے، رول نمبر اگر نہیں ہے تو پھر رجسٹریشن رول نمبر ایک ہی لکھا جائے گا، اگر رول نمبر ہے تو پھر رول نمبر الگ سے لکھیں، رجسٹریشن نمبر الگ سے لکھیں۔ کورس کوڈ جس میں آپ فیل ہوئے ہیں صرف وہی کورس کوڈ لکھنا ہے یہاں پر، اور سیمیسٹر لکھنا ہے کون سا ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، فرسٹ ہے۔ اس کے بعد امتحانی سینٹر نمبر، اب دیکھو امتحانی سینٹر نمبر اور نام اور نمبر کون سا ہوگا، یہ دیکھیں گورنمنٹ گرلز سینٹرل مودھیلیش اسکول ثوابی، تو یہ ہوگا ہمارا سینٹر نام، اور یہ ہوگا EC27، یہ ہمارا ہوگا سینٹر نمبر ہوگا۔ یہ لکھنے کے بعد ڈاک کا مکمل پتہ جو ہوگا، جیسے یہاں پر ڈاک کا مکمل پتہ تھا، یہ دیکھیں صحبت خیل، جو بھی یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کی سلپ کے اوپر آپ نے وہی ایڈریس جو ہے وہ یہاں پر لکھ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں اس نے کہا ہے رول نمبر سلپ، رزلٹ کارڈ جو آپ کو فیل ہوا ہے، اور اس کے بعد قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں لف کرتے ساتھ لگا دیں، یہاں پر سگنیچر کریں، اور یہاں پر جو آج کی ڈیٹ ہے وہ ڈالیں۔ اس کے بعد اس کو آپ نے یونیورسٹی کو سینڈ کرنا ہے اسی ایڈریس پر، ڈپٹی کنٹرول امتحانات سیکریٹری AS سیکشن۔ تو اس میں سے 95% اسٹوڈنٹس کے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جسٹ کوئی 5% ایسے ہیں جو رہ جاتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں نے اس کو بائی پوسٹ نہیں کرنا ہے، کہیں ڈاک کے تھرو بھیج دے تو 15 دن وہ لگا دیں گے پہنچتے، تو بجائے اس کے کہ آپ اسے TCS کرائیں، یا لیپرڈ جیسے ہے کوریئر سروس ہے، تو یہ ایک دن کے اندر ان کو موصول ہو جائے گی، اور آپ پر اس پر کام شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔